الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کہ جو دنیا میں آزمائشیں، مصیبتیں، عذابات آتے ہیں، ان کے اسباب بیان فرمائے اور ان کا علاج بھی بیان فرمایا. قرآن پاک کا مطالعہ کریں، دنیا میں جتنے بھی امتحانات ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یا تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یا پھر گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یا پھر درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے. 3 وجہ ہوتی ہے. جب بھی دنیا میں کسی پر بھی کوئی پریشانی، مصیبت آئے، اب اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہو رہا ہے، میری آزمائش ہو رہی ہے، یا میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے، یا میرا رب مصیبتیں دے کر میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اب انسان نے خود غور کرنا ہے کہ کس درجے میں یہ میرے اوپر پریشانی ہے. اب اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے کہ آزمائش کب ہوتی ہے، امتحان کب ہوتا ہے، گناہوں کی سزا کب ملتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں مختلف انداز میں یہ پیغام دیا، مختلف انداز میں رب تعالیٰ نے ہمیں یہ درس اور سبق دیا. یہ درس اور سبق اتنا خوبصورت ہے کہ اگر انسان سمجھ جائے، اگر امتحان ہے تو اس پر صبر کی توفیق ملے گی، اگر گناہ کی سزا ہے تو توبہ کی توفیق ملے گی، درجات کی بلندی کا سبب ہے تو اللہ کے شکر کی توفیق ملے گی. اب کس درجے میں یہ مصیبت ہے، کس درجے میں یہ پریشانی ہے، اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب آزمائشیں آتی ہیں یا تو آسمان سے اترتی ہیں آفات اور بلائیں، یا زمین سے آتے ہیں. آسمان سے بارشوں کی صورت میں، اولوں کی صورت میں، آگ کی صورت میں، پتھروں کی صورت میں مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں، اور زمین سے زلزلے کی صورت میں، پانی کی صورت میں، زمین میں دھنس جانے کی صورت میں کئی طرح کے عذابات آتے ہیں.
اب قرآن پاک کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں انبیاء علیہ السلام کی مثالیں بیان فرمائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ اس کی درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں اپنی محبت بڑھانے کے لیے کہ اس بندے کے دل میں میری محبت کتنی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں، بادشاہ تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اللہ کے ولی بنے۔ ایک دن عبادت میں محو تھے، ایک بندہ آیا، سامنے بیٹھ کے کچھ لکھنے لگا، یہ ان کو خواب ملا۔ جب توبہ کر لی نا، اللہ کے ولی بن گئے، تو ان کو خواب ملا کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور بندہ ایک آ کے سامنے، تو عبادت سے فارغ ہو کے اس کے پاس گئے، تو اس کے پاس کچھ تھا، وہ لکھ رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اس اللہ کے بندے نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا میرا نام بھی ہے اس میں؟ فرمایا تیرا نام تو کوئی نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے توبہ کر لی، بادشاہ چھوڑ دی، میرا نام کوئی نہیں۔ اسی طرح پریشان رہے، 2-3 دن گزرے، پھر خواب ملا وہی۔ فرمایا انہوں نے خواب میں عجیب بات کہی تھی اس بندے کو۔ اس نے کہا یار چلو، میرا نام ان میں نہیں ہے کہ جو جن سے اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، تو اتنی مہربانی کر کے اتنا میرے بارے میں لکھ دے کہ میں اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اتنا میرا لکھا۔ اب یہ خواب سے بیدار ہو گئے، 2-3 دن اس طرح پریشان رہے، میرا نام کوئی نہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر وہی خواب ملا۔ اس خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ لکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں لکھ رہا ہوں ان بندوں کے نام جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ فرمایا میرا نام بھی ہے۔ فرمایا تیرا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ فرمایا میرا نام سب سے اوپر کیوں ہے؟ فرمایا تو نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرا نام ان میں لکھ دو جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، تو رب نے کہا اس کا نام سب سے اوپر لکھو، جو میرے بندوں سے پیار کرے گا میں اللہ سب سے زیادہ اس سے پیار کروں گا۔ تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں درس دیتا ہے کہ یہ آج کے یہ سیلاب اور پریشانیاں، یہ زلزلے، یہ مختلف قسم کی ہمارے جانوروں پہ جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہم پہ آئی ہے، پورے ملک میں پریشانیاں پھیل گئی ہیں، بیماریاں پھیل گئی ہیں، معاشی طور پہ بحران ہو گیا ہے، کیا ہم کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی جس وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے وہ آزمائش میں ہمیں ڈال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو اب اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو پہلے کام یہ کرو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پہلا کام، تمہاری نظر جانی پائی اللہ کی ذات، پہلی چیز یہ ہے، انبیاء کی سنت یہی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئی پہلا کام ہی ان کا یہی ہے کہ انہوں نے اللہ پہ اپنی نظر ٹکائی۔ اور دوسری چیز ہے دعائیں مانگنا شروع کر دیں اپنے لیے، اپنے جو دوسرے پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعائیں کثرت سے کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرو، جو مصیبت میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ 3 کام کرنے ہیں، اور اللہ کا قرآن ہمیں تینوں کا درس دیتا ہے اور سبق دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پر اللہ کا جب کامل بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہے۔
اگر دنیا میں عزت دار ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے تو اللہ انہی دنیا کی نعمتوں میں ان کے لیے امتحان کھڑے کر دیتا ہے۔ ان دنیا کی جو اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ملی ہیں نا، ان پر ان کا امتحان آ جاتا ہے۔ اب سورہ اعراف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ہمیں وہ درس اور سبق دیا، وہ پیغام دیا۔ آیت نمبر 96 میں سورہ اعراف میں اور آیت نمبر 133 میں، جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف وہ بھروسہ کیا، اللہ کی بات کو مان لیا، اللہ ان کے لیے اسی دنیا کے اسباب میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اسی سورہ اعراف میں اللہ فرماتے اللہ دنیا پر ان پر امتحان دے انہی چیزوں میں جو وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے۔ اب دیکھو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کرتا ہے، اگر نہیں تو پھر عذابات کیسے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، بستیوں والے، اہل القرى، قرى جمع قریہ کی، بستیاں، شہر، علاقے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے، شہروں والے کیا کریں، آمنو، اللہ پر ایمان لائیں، واتقوا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں، خوف خدا ان کے دل کے اندر آ جائے، تو پھر یا اللہ کیا انعام دے گا، تیرے ساتھ متوجہ ہو جائیں بندے، تیری طرف رجوع کر لیں تو کیا انعام دے گا انہیں۔ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں اللہ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہوں۔ آسمان سے بھی برکتیں اترتی ہیں، زمین سے بھی برکات آتی ہیں، کب؟ شرط یہ آمنو واتقوا، ایمان لاؤ، ایمان کے بعد اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہو، اللہ کو اپنے دل میں بٹھا لو، رب کو اپنے دل میں جگہ دے دو، کام کرنے سے پہلے سوچو میرا رب کہیں اس کام سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ جب خوف خدا تیرے دل میں آ جائے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہر کام میں میری طرف تیرا رجوع رہے گا۔ جب میری طرف رجوع رہے گا تو پھر میں دنیا میں تیرے اوپر آزمائشیں اس طرح نہیں بھیجوں گا، پھر کیا ہوگا، برکات من السماء والارض۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کثرت مال تمہیں دے دوں گا، کثرت اولاد تمہیں دے دوں گا، کثرت کاروبار تمہیں دے دوں گا، فرمایا برکات من السماء والارض۔ برکت وہ ہوتی ہے چیز تھوڑی بھی ہو اللہ اس سے سارے کام بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے برکت مانگا کرو، برکت مانگا کرو۔ کثرت سے کام نہیں بنتے، کثرت ہوتے ہوئے بھی انسان کی خواہشات رہ جاتی ہیں، لیکن جب برکت آ جاتی ہے تو اللہ سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمیشہ برکت کی دعا مانگتے تھے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ خاص اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ چیز تو تھوڑی ہوتی ہے، اللہ اسے بہت سارے لوگوں پہ پورا کر دیتا ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف اور سیاستہ کی روایات میں موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 آدمیوں کا کھانا ایک آدمی کھا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اگر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا اللہ اس کھانے کو 6 بندوں کے پورا کر دیتا، کیونکہ اللہ اس میں برکت ڈال دیتا، ایک کا 6 کھا لیتے۔ آج ہمارے مال میں برکت کوئی نہیں، ہمارے پاس کھانے کی اشیاء تو موجود ہیں، تنخواہیں تو موجود ہیں، چھوٹے موٹے
کاروبار تو موجود ہیں، پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں کہ میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، میرے مسائل حل نہیں ہوتے، اس لیے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ اللہ کی جب ناراضگی آ جاتی ہے تو اللہ برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے نبی نے فرمایا امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے نبی نے فرمایا اس وقت پوری دنیا پہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہوگا، کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ چیزوں میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ میرے نبی نے فرمایا پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا مال لے کے لوگ پھر رہے ہوں گے، کوئی بندہ مل جائے جس کو میں زکوٰۃ دے دوں، لیکن زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملے گا، اللہ اتنی برکتیں ڈال دے گا۔ تو آج برکت ختم ہو گئی، ہمارے پاس چیزوں تو وافر موجود ہیں لیکن اس میں اللہ نے برکت اٹھا دی، اس لیے جب برکت اٹھ جاتی ہے تو چیزوں میں وہ چیزیں کثرت کے ساتھ بھی ہوں تو اللہ اس کے کام پورے نہیں کرتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، برکات من السماء والارض، آسمان و زمین سے برکات اتریں گی، شرط کیا ہے، آمنو واتقوا، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی طرف رجوع جب ہوگا تو یہ چیزیں تم پہ مل جائیں گی۔ میں اور تو کہتا ہے میری دکان مجھے دیتی ہے، میری فیکٹری مجھے دیتی ہے، میری زمین مجھے دیتی ہے، میرا چھوٹا موٹا کاروبار مجھے دیتا ہے، رب کہتا ہے نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرے بندے تیرے رزق فیصلے تو آسمان سے ہوتے ہیں، آسمان سے وہ رب فیصلے کرتا ہے، جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ اسباب بنا کے تیرے پاس بھیج دیتا ہے۔ تو جا کے دکان کھولتا ہے، اگر وہ گاہک کا دل نہیں پھیرے گا تیری طرف کوئی نہیں آئے گا، اگر کوئی ایسی پریشانی بن جائے تیری دکان کھلے ہی نہ تو پھر کیا کرے گا، کوئی بیماری آ جائے تو دکان پہ جا نہیں سکے تو پھر کہاں سے کھائے گا، اس لیے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرے بندے دکان پہ بیٹھ کے بھی یہی کہا کر میرے مولا آ گیا ہوں، اسباب کی دنیا میں دروازے کھول کے میں بیٹھ گیا ہوں، اب روزگار بنانے والا، روزی دینے والا میرے مولا تو ہے، میرے اس چھوٹے سے کام پہ میرے غیب سے روزی کے اسباب پیدا فرما دے، تو اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے بندو سب سے پہلا کام یہ کرو، ایمان کے بعد اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لو، رب سے یاری لگا لو، رب سے لو لگا لو، رب سے کہہ دو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب خلوت ہو گئی، یا اللہ میں یوں اپنے دل سے ہر ایک کو نکال دیتا ہوں، قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، تو اللہ فرماتے ہیں میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، قلب المؤمن عرش الرحمن۔ کیا بٹن تو بند نہیں، اوپر آواز نہیں جا رہی عورتوں، ادھر والے ٹھیک ہے، عورتوں میں آواز نہیں جا رہی اوپر۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے قلب المؤمن عرش الرحمن، نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، بلکہ میں اللہ مومن کے دل میں آ جاتا ہوں،
مومن کے دل میں آ جاتا ہوں۔ فرمایا برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ذرا سنیں، اللہ فرماتے ہیں یا اللہ وہی آسمان، وہی زمینیں، وہی دکان، وہی کاروبار، وہی تجارت، وہی بندہ، وہی ذہن، وہی ہاتھ، وہی پاؤں، وہی گاہک، وہی معاشرہ، وہی علاقہ۔ پھر یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، پریشانیاں ہی پریشانیاں آ گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب میرے بندے میری نافرمانیوں میں آ جاتے ہیں، ہر طرف میری نافرمانی پھیل جاتی ہے، پھر میں اللہ برکتوں کو اٹھا دیتا ہوں۔ کثرت تیرے پاس رہتی ہے، زمین تیرے پاس رہتی ہے، دکان تیرے پاس رہتی ہے، فیکٹری تیرے پاس رہتی ہے، مالک بھی بدل نہیں گیا، تیرا ہی نام چل رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سارا کچھ وہی ہے، لیکن میں اللہ صرف اس میں سے اپنی برکت اٹھا دیتا ہوں، تیرا کام کوئی بنتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، فرمایا خیال کرنا اگر میری نافرمانیوں پہ آ جاؤ گے، پھر ہم کہتے ہیں یار ہم تو بڑے مضبوط ہیں، میرا گھر سلامت، میرا کاروبار سلامت، میری فیکٹری سلامت، میں مالدار، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی یہ جملہ نہ کہنا، کیوں؟ أَفَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ بستیوں والے بڑے مطمئن سو جاتے ہیں، رات کا ٹائم سوئے پڑے ہوتے ہیں، میرا سب کچھ محفوظ ہے، میری ہر چیز سلامتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیاتن وہم نائمون، میرا رات کو عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، ایسا سیلاب آتا ہے، ایسی پریشانی آتی ہے، ایسا زلزلہ بھیجتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سوئے پڑے ہوتے ہیں، تباہیاں ساری پھیل جاتی ہیں۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، تم تو سوئے ہوتے ہو غفلت میں، غفلت کی حالت میں تم سوئے ہوتے ہو، لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے، تیرا سب کچھ تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم کاروبار میں مصروف ہوتے ہو اور بڑے مطمئن ہوتے ہو، میں تو محفوظ ہوں، دن کا ٹائم ہے، چہل پہل ہے، بازار میں سارا کچھ لگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کھیل کود میں مصروف ہوتے ہو، میرا عذاب آتا ہے، تمہارا سب کچھ ویران کر کے چلا جاتا ہے، سب کچھ تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم ذرا غور کرو، تم ذرا سوچو، اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں تم پہ آ رہی ہیں کس وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں جب انسانیت میں میری نافرمانی آ جاتی ہے، جب بندے گناہوں کی طرف زیادہ میلان کر جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں، تو پھر جب نافرمان بنتے ہیں نا تو طرح طرح کے عذاب ان پہ بھیجتا ہوں۔ وہ عذاب کیا ہیں؟ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 اور 34 میں انہی عذابات کا ذکر کیا کہ میرے عذاب پھر کیسے آتے ہیں۔ جب بندوں میں نافرمانی آ جاتی ہے تو میرے پھر عذاب کیسے آتے ہیں، کس کس صورت میں آتے ہیں؟ ہر طرح عذاب آ سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ ہوگا تو وہ بلڈنگ بنا لوں گا، ایسی ہوگی جس میں زلزلہ اثر نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی زلزلے کا صرف عذاب ہے، صرف اونچی جگہ گھر بنا لوں گا ایسے علاقے میں جہاں سیلاب کبھی آیا ہی نہیں، تو آج کا سیلاب تو وہاں آیا جہاں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ مطمئن نہ رہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، صرف ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن سورہ اعراف میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا پڑھ لو بنی اسرائیل کی قوم فرعون کی زندگی کو۔ اللہ کی نافرمانی جب کرنے لگے اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ یا اللہ کون سی پکڑ تھی؟ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلا عذاب میں نے سیلاب ان پر بھیج دیا، بارشیں زیادہ برسنے لگیں، اتنی بارشیں آئیں گی کہ سیلابی صورت بن گئی، سیلاب کے ریلوں کی صورت بن گئی ان بارشوں کو۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اب اللہ کا امتحان دیکھو اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری نافرمانی کرنے لگی قوم فرعون تو میں نے ان پر پہلا عذاب طوفان کا بھیجا، بارشوں کا بھیجا زیادہ، سیلابی صورت، ان کے گھروں میں پانی چلا گیا اور بچنے کی جگہ کوئی نہ رہی، خوراک کی چیزیں ساری تباہ کر دی، ختم ہو گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مل کے آئے، جب بھوک سے مرنے لگے کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ یاد رکھنا قوم فرعون ابھی تک ایمان نہیں لائی لیکن ان کو یقین ہے مصیبتیں دور کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، موسیٰ کا رب ہی یہ تکلیفیں دور کر سکتا ہے، اس لیے سارے مل کے آئے۔ آج ہم مسلمانوں کا تو عقیدہ یہی ہے کہ مصیبتیں دور کرنے والا اللہ، مشکلیں دور کرنے والا اللہ، پریشانیوں سے نجات دینے والا اللہ۔ جب ہمارا ایمان ہے تو ہم کیوں نہیں اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ ان کا ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مانے، لیکن دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یا موسیٰ، اے موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعائیں مانگ لے۔ کیا مانگ؟ کہنے لگے اللہ سے دعا مانگ لے یہ سیلاب ہم سے چلا جائے، یہ طوفانی صورت ختم ہو جائے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اگر یہ سیلاب ختم ہو گیا، یہ طوفان چلا گیا تو پھر لنؤمنن لک، ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیلیوں کو ہم نے غلام بنا کے قید کر کے رکھا ہے مصر میں، ان کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، ان کو بھی آزاد کر دیں گے۔ یہ دو کام کا وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ سے دعا مانگ لی، یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں میرے اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا آپ نے تو کلمہ نہیں پڑھا تمہارے لیے دعا نہیں مانگتا۔ انسانیت کے ناطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ مہربانی کر۔ اللہ نے فلما کشفنا عنہم الرجز، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اس سیلاب کو ہم نے دور کر دیا، علاقے کو خشک کر دیا، زمین کو پھر ہرا بھرا کر دیا، لیکن پھر نافرمانی پہ آ گئے، اپنے وعدے سے مکر گئے۔ جب اپنے وعدے سے مکرے پھر اللہ نے دوسرا عذاب بھیج دیا، والجراد، اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا ان پر، اتنی کثیر مینڈکیں آ گئی، سارے گھر مینڈکوں سے بھر گئے، جوتوں کے اندر مینڈک آ گئے، پانی پیتے ہیں ان کے اندر چھلانگ لگا کے مینڈک آ جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں بھوک سے مرنے لگے، پکانے کی جگہ نہیں، سارے مینڈک آ گئے، پینے کے لیے پانی نہیں، مینڈک سارے آ گئے۔ اب اتنی نفرت اور پریشانی کا عالم ہے، چل نہیں سکتے، اللہ نے اتنی کثیر، اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنی اللہ نے مینڈکیں اور اس طرح ٹڈیوں کے اللہ نے عذاب بھیج دیا، یہ ساری صورتیں آ گئیں۔
ایک ٹڈی آئی، کمبل جوئیں آ گئیں، والضفادع مینڈک آ گئی اور خون آ گیا، اور پہلی صورت میں طوفان۔ اللہ نے 5 عذابوں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر عذاب کے موقع پر ٹڈیاں آئیں تو انہوں نے سارے جتنے بھی پھل تھے وہ کھا گئیں، حتیٰ کہ درختوں کے چھلکے تک وہ کھا گئیں، بھوک سے یہ مرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب، ان کے سروں میں جوئیں اور پورے وجود میں جوئیں خون چوس گئیں، خون جب چوس گئیں تو کمزوری سے مرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں والدم، خون کا عذاب ہے، جب پانی بھرتے ہیں تو پانی ہوتا ہے، جب پینے کے لیے منہ کے قریب لے جاتے ہیں تو اللہ اس پانی کو خون بنا دیتا ہے۔ والدم، اللہ خون اسے بنا دیتا ہے، اتنا بڑا عذاب ہے۔ ہر دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ مصیبت ہٹا دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی دعا کر دیتے ہیں، اللہ مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی بات کو مانا نہیں۔ جب نہیں مانا تو اللہ فرماتے ہیں اب دیکھو ہم نے ان کو فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، بڑی مہلتیں دی ان کو، کبھی تو سیلاب بھیج کے ان کو وارننگ دی تھی، کبھی ٹڈیاں بھیج کے ان کو وارننگ دی تھی، کبھی مینڈک بھیج کے ان کو وارننگ دی تھی، کبھی خون پانی کو بنا کے ان کو وارننگ دی تھی، میرے بندے سنبھل جاؤ، میرے بندے سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، میری طرف رجوع، لیکن انہوں نے رجوع نہ کیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فانتقمنا منہم، پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی پھر ان سے انتقام لیا۔ کیا انتقام لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سارے کے سارے جتنے بھی نافرمان تھے میں نے ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سب کے سب کو دریا میں غرق کر دیا، ان کی زندگیاں تک ختم ہو گئیں۔ تو اللہ کا قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ فرمایا یہ جو عذابات آتے ہیں، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، جب میرے بندے میری طرف جب تک رجوع نہیں کریں گے یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ جب میری طرف متوجہ ہو جائیں، مجھے راضی کر لیں، مجھے منا لیں، تو پھر میں اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آسمان سے زمینوں سے برکتوں کے دروازے تو میرے پاس ہیں، رزق کے دروازے میرے پاس ہیں۔ جب میرے پاس ہیں تو میرے بندے میری طرف رجوع کریں گے تو سارے کام آسان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پہلا کام یہ ہے جب بھی کوئی عذاب آ جائے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو پہلی نظر اللہ کی ذات پہ جانی چاہیے، جس طرح انبیاء کی گئی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو کہاں نظر گئی؟ لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین۔ پانی کی تاریکیوں میں حضرت یونس کی نظر گئی تو اللہ کی طرف، رب کہتا ہے اگر میرا یونس مجھے نہ پکارتا، دعائیں نہ مانگتا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک میں اسے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہنے دیتا۔ تو انبیاء نے درس دیا تجھے مجھے کوئی بھی پریشانی آ جائے، حالانکہ انبیاء تو معصوم ہیں گناہوں سے، گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت نہیں آتی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے امتحان، ان کی درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے جب انبیاء پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا یعقوب یوسف کی جدائی میں تڑپا تو اس نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے یعقوب کی نظر بھی اللہ پر گئی، اللہ نے یوسف بھی ملایا، بنائی کو بھی واپس کیا، خاندان کو بھی آپس میں ملایا، ساری چیزیں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ مل گئیں۔ حضرت ایوب بیمار ہوتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے یونس نے بھی مجھے
پکارا، میرے یونس نے بھی مجھے پکارا پانی کی گہرائیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں، میرے یعقوب نے بھی مجھے پکارا یوسف کی جدائی میں، میرے ایوب نے بھی 18 سال بیمار رہ کر مجھے پکارا تو میں اللہ نے یعقوب کی دعاؤں کو بھی سن لیا علیہ السلام، یوسف کی دعاؤں کو بھی سن لیا علیہ السلام، سب کی دعاؤں کو سن لیا۔ اللہ اکبر، سب کی دعاؤں کو سن کے دنیا والوں کو پیغام دیا انہوں نے کہ اللہ دکھ میں رکھے تو بھی اس پہ راضی، سکھ میں رکھے تو بھی اس پہ راضی، اگر دکھ میں رکھے صبر کر پہ اس پہ راضی، اگر سکھ میں رکھے شکر کر کے اس پہ راضی۔ ہم تو انبیاء کی جماعت اللہ پہ ہی راضی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نعمتیں دیتا ہے دنیا میں، تیرے پاس میرے پاس نعمتیں، یاد رکھنا یہ امتحان ہے تیرے میرے اوپر اللہ کا، ان کا بھی حساب دینا پڑے گا، اگر کچھ نہیں ہے یہ بھی امتحان ہے، صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ سنو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بھوک کی شدت ہے، حضرت ابو بکر عمر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی لگی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، چلو چلتے ہیں حضرت ابو الحیثم کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی وہاں تشریف لے گئے، حضرت ابو الحیثم پانی بھرنے کے لیے چشمے پہ گئے ہوئے تھے، تازہ پانی بھرنے کے لیے، گھر میں بیوی تھی، اللہ کے نبی کو دیکھا تو بڑی خوش ہو گئی، علیحدہ جگہ بٹھانے کے لیے بنا دی میرے نبی کی، حضرت ابو بکر و عمر ساتھ ہیں، اللہ کے نبی بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں حضرت ابو الحیثم گھر میں آئے، دیکھا میرے نبی کو تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے، یا رسول اللہ آج ہمارے گھر آ گئے، ہماری تو قسمت جاگ گئی۔ آپ نے فرمایا ابو الحیثم یہ آپ کے دوست انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں نے بھی آپ کے گھر آئے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ کے گھر سارا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، بے تکلفی کا عالم تھا، بے تکلفی کا عالم تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ حضرت ابو الحیثم جلدی جلدی تیزی کے ساتھ کھجوریں لے کے آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے رکھ دی، یا رسول اللہ یہ 3 قسم کی کھجوریں ہیں، اس میں کچی بھی ہیں، اس میں پکی بھی ہیں، بالکل پکی بھی ہیں، یہ رطب و یابس ساری میں ملا کے لاؤں، جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں نوش فرمائیں، اس میں تناول فرمائیں، آپ تناول فرمائیں۔ یہ ٹھنڈا پانی ابھی ابھی چشمے سے بھر کے لایا ہوں، یا رسول اللہ یہ بھی نوش فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے کھجوریں کھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھا ہی رہے تھے، جانے لگے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میرے پاس ایک بکری ہے، میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دودھ والی کو ذبح نہ کرنا، وہ آپ کے گھر کے کام آئے گی، دوسری کو یا رسول اللہ اور بھی میرے پاس ہیں، تو اللہ کے نبی کی اجازت سے ذبح کیا، گوشت بنایا، اچھا سا کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اللہ کے نبی کے سامنے دسترخوان پہ آ گیا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کا ٹکڑا فرمایا، ثم لتسألن عن النعیم، قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے۔ یہ جو تم نے ٹھنڈا پانی پی لیا چشمے کا، مختلف قسم کی کھجوریں تم نے کھا لی، یہ گوشت بکری کا اللہ نے تمہیں دیا، یہ تمہارے دسترخوان پہ آ گیا، اے ابو بکر عمر قیامت والے دن سوال ہوگا ان نعمتوں کے بارے میں۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اللہ جب نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جب نعمتیں چلی جائیں تو صبر کیا کرو، تیرا رب صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، شکر والوں کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے ابو الحیثم سے، کہنے لگے میرے پاس آنا، جب باندیاں اور غلام آئیں گے آپ کے گھر کے کام کے لیے آپ کو میں ایک باندی یا غلام دے دوں گا، آپ کی گھر والی اکیلی کام کرتی
کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ باندیاں آئیں تو اللہ کے نبی نے ابو الہیثم کو دی۔ دینے کے بعد سنو میرے نبی کے جملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الہیثم خیال کرنا، ان باندیوں پر ظلم نہ کرنا، ماتاتوں پر ظلم کرنے پر اللہ پوچھتا ہے، اس کا بھی جواب تمہیں دینا پڑے گا، اچھا سلوک کرنا۔ میرے نبی نے جب یہ جملے فرمائے تو ابو الہیثم گھر لے کے آئے، بیوی سے مشورہ کر کے کہنے لگے گھر کے کام تو پہلے ہی ہو جاتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے، میری بات یہ ہے، اے میری گھر والی اگر تو کہتی ہے۔ میرے نبی نے کہا اچھا سلوک کرنا ورنہ حساب دینا پڑے گا قیامت والے دن۔ فرمایا میرے نزدیک اچھا سلوک یہ ہے، اللہ کے لیے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ آزاد کر دیا۔ ایسے لوگ تھے وہ، اللہ نے ان کو ایسی زندگیاں عطا فرمائی۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے اگر عذابات آ جائیں، اللہ کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں کوئی آ جاتی ہیں تو تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، کسی وجہ سے ہم کسی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو مصیبتیں تم پہ آ رہی ہیں، یہ جو پریشانیاں تم پہ آ رہی ہیں، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ فرمایا اس وقت توبہ کرنا، اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اگر ایسا معاملہ ہو یا وہ مصیبتیں اور پریشانیاں تم پر آتی ہیں تو پھر وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اور جب تمہاری آزمائش ہوتی ہے اس پر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے دے، ربنا افرغ لنا، یہ اللہ سے مانگتے رہنا، اور جب مانگتے رہیں گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق دے گا، اور جب صبر کی توفیق ملے گی، اللہ اکبر۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ اٹھا کے دیکھیں، حیات الحیوان میں لکھتے ہیں، ابو الحسن قراس رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک ولی ہیں، سبحان اللہ، دیکھیں عجیب کیفیت ہے، ایک عورت خامد اور بچہ ساتھ ہے، ایک ندی میں رات کو سفر کے دوران ایک ندی میں وہیں آرام کے لیے لیٹ گئے، تو آدھی رات ہوئی تو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو وہ اوپر چلا گیا پہاڑ کے اوپر، یہ خیمہ ان کا نیچے لگا ہوا تھا۔ اللہ کی شان، ندی سے پانی آیا، سیلابی صورت بنی تو ساری چیزیں اس میں بہہ گئی۔ ایک بچہ جو تھا اس کا بھیڑیا اٹھا کے جا رہا تھا، وہ آگے پیچھے اس کے دوڑا، جب اس کے پیچھے دوڑا تو بھیڑیا نے بچے کو ختم کر دیا تھا، بچہ بھی فوت ہو گیا، باقی سارا سامان بھی چلا گیا۔ اونٹ میں تھا تو اونٹ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اپنی جان بچانے کے لیے تو بفر گیا، میں اس کو پکڑنے کے لیے جب اس کے پیچھے گیا تو اس نے مجھے ٹانگ ماری جو میرے منہ پہ لگی، میری ناک کی ہڈی ٹوٹی، آنکھیں میری ضائع ہو گئی۔ تو یہ ولید کے دربار میں یہ بندہ آیا، ولید بادشاہ تھا اس وقت، اس کے دربار میں یہ آیا یہ بندہ، یہ میری داستان ہے۔ اللہ کی شان کہ عروہ بن زبیر، زبیر کے بیٹے عروہ بن زبیر ولید کے پاس آئے تھے اور ان کی ٹانگ ملنے کے لیے آئے تھے، تو زخم آیا تو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے اس وقت کہا یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، یہ جسمانی کیفیت ایسی بن گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی دوا دیں گے آپ کو اس وقت کہ آپ کو ہوش نہیں رہے گا، ہم آپ کی ٹانگ کاٹ دیں گے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا، عروہ نے فرمایا یہ میں نہیں کر سکتا، میری ٹانگ ایسی کاٹ دو، تم مجھے دوا دو گے، مجھے نشہ چڑھ جائے گا، میں غافل ہو جاؤں گا، اسی دوران اگر میری جان چلی جائے تو میں اللہ کے ذکر سے غافل مرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں برداشت کروں گا، درد اور تکلیف کو برداشت کروں گا، تم میری ٹانگ کاٹو، میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ اسی طرح وہ ذکر کرتے رہے، انہوں نے ٹانگ کاٹی تو حکیم حیران ہے، پہلی دفعہ یہ جملہ انہوں نے کہا مجھے اللہ کی قسم جب سے میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا مجھے معلوم بھی نہیں ہوا تم نے میری ٹانگ کاٹی ہے۔ تو ولید نے پیغام بھیجا اس کی طرف، تیری داستان یہ ہے، تیری ٹانگ کٹی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، باقی اعضاء میرے محفوظ ہیں۔ تو اس عورت کو دیکھو، یہ عورت پھر وہاں سے چلی، اس کا سارے کچھ جب چلے گئے نا، خاوند بھی سارے کچھ اس حال میں رہے، تو یہ عورت بیت اللہ گئی، وہاں طواف کیا
ابو الحسن خراس رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، یہ بھی طواف کر رہے تھے۔ اسی دوران جب یہ پڑھتی تھی نا یہ عورت لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اتنے عجیب انداز میں پڑھ رہی تھی، ابو الحسن کانپ گئے، اور جو مجمع تھا وہاں سن رہا تھا تو وجد طاری ہو جاتا اس کے اس پڑھنے سے لبیک اللہ۔ تو وہ پوچھتے ہیں یہ عورت تو ایسی ہے، لگتا ہے اس کو اللہ نے کبھی کوئی تکلیف دی نہیں ہے، اس انداز میں محبت سے لبیک اللہم لبیک۔ اس نے سن لیا، اس نے کہا میں تمہیں اپنی تکلیفیں بتاؤں نا تو تم سارے ہی کانپ جاؤ گے۔ فرمایا میرا خامد نابینا ہو گیا، میرا بچہ بیڑیا لے گیا، اور ایک بچہ میرا جو چھوٹا تھا ہانڈیاں بن رہی تھی ساری اس کے اوپر آئی، وہ بھی فوت ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے میری جان کے، تو پھر تو ایسے لبیک کیوں کہہ رہی ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہے، اس میں رب کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جب میرے بندے ان پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر والے کو میں اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤں گا۔ تو میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، اس کی رضا پہ راضی ہوں، اس نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں اسی پر خوش ہوں۔ تو مسلمان بھائیوں، ایسی بھی دنیا میں اللہ کے بندے اور بندیاں گزری ہیں جنہوں نے اس حال میں زندگی گزاری ہے۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، آج کے ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے پاکستان جو مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ہر طرف سے انتشار اور پریشانی ہے، ہر طرف دکھ اور درد کی داستانیں ہیں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، تو میں نے عرض کیا یہ جو عذاب اور پریشانیاں آتی ہیں تو کہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے تو نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے تو نہیں، یا اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے، یا اللہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو اس خوشی میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہیے جو گھر میں پہنچے، غم میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہیے صبر کی صورت میں۔ تو مسلمان بھائیوں، آج ہمارا آدھا پاکستان جو مشکل حالات میں پانی کی زد میں آ کے ڈوب گیا، اور 65% علاقہ متاثر ہو گیا ہمارے وطن عزیز کا، اور 2 صوبے تو مکمل ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن گیا۔ اور پنجاب کی یہ پٹی جو ہے، یہ ساری پٹی لے کے بکھر میاں والی سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک، آگے سندھ کا سارا سسٹم، یہ سارے سیلاب کی زد میں آئے اور متاثرین میں شامل ہو گئے، اور جن کے گھر تھے اللہ اکبر، اس قوم نے آج ان بستیوں کو اجڑتے بھی دیکھا ہے، اور اس قوم نے اپنے عطیات کے ذریعے ان کے گھروں تک پہنچتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو یہ جذبہ بھی عطا فرمایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، ذرا پڑھ کے دیکھیں داستانیں، معصوم سے بچے، اللہ اکبر، جب انسان سنتا ہے نا کہ اللہ نے ہماری مسلمان قوم اور پاکستان قوم کو کیا جذبہ عطا فرمایا، تو دنیا والے حیران ہو جاتے ہیں، دنیا والے داد دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسی قوم اللہ نے پاکستان والوں کو عطا فرمائی، ایسی دنیا میں داستان نہیں۔ ایک بچہ اپنا گلہ لے کے آتا ہے جس میں 10 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، چھوٹے چھوٹے، کہتا ہے توڑ دو اسے، توڑ دو اسے، یہ میرا سیلاب والے فنڈ میں اس میں داخل کر دو۔ یہ جذبہ بچے کو کس نے دیا؟ ایک بچے نے عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، گھر والے دے رہے تھے، ترغیب دے رہا تھا، تو 65,000 کے قریب پیسے جمع ہو چکے تھے۔ اس نے کہا اماں میرے گلے کو توڑ دو، عمرہ ہوتا رہے گا۔ آج انسانیت کو ان پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ جذبہ ہمیں یہاں ملتا ہے، اور آج واقعی اس جذبے کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم الحمدللہ پہنچی ہے، اور بڑی مشکل حالات میں لوگ وہاں پہنچے ہیں، لیکن درد کی بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے، الحمدللہ اپنی مسجد سے سوموار والے دن میں گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس علاقے میں جو ساتھیوں نے تقریباً 80,700 یعنی 70 روپے جو جمع ہوئے تھے، اور وہاں جو نقدی کی صورت میں پھر کپڑے تھے، 200 کے قریب سوٹ تھے ہمارے پاس، اس طرح باقی سامان تھا، تو ہم نے اس کے 60 پیکٹ بنائے، 5 کلو آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی، اس طرح ایک ترتیب بنا کے اس میں صابن، کپڑے والا صابن، غسل والا صابن، یہ ساری چیزیں، صرف وغیرہ، ایک پورا پیکٹ بنا کے، تو ہم نے جب وہاں لسٹ بنائی اپنے ساتھیوں کا، پہلے جا کے موٹر سائیکل پہ جا کے لسٹ بناؤ، تو جن کے گھر گرے ہوئے تھے، ہم صرف، آپ دیکھیں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صرف ایک گاؤں میں ہم گئے،
ایک گاؤں میں، تو لسٹ جب ہم 60 سے کراس کرنے لگے تو بس کرو، کیونکہ ہمارے پاس اتنی اب گنجائش نہیں تھی جتنا ہمارے پاس راشن تھا، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کو پہنچے۔ تو وہاں کثیر تعداد میں جس طرح آگے جاتے جاؤ گے تباہی تباہی ہے۔ ان کے فصل تھے گنا اور چاول، 2 فصل ہیں جو اب قریب تھے، تو ان میں پانی کھڑا ہوا ہے، ظاہر گنے میں پانی کھڑا ہے تو وہ گل جائے گا، اور چاول ایسے بن گئے کہ وہ کہتے ہیں جانوروں کو ہم کھلاتے ہیں تو ان میں جیسے زہر کی کیفیت ہے، وہ جانور جو ہے ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، جانور بھی ان کو کھانے کے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ مسلسل پانی کھڑنے کی وجہ سے اور وہ جانور تک کھانے کے لیے، تو فصلیں ان کی تباہ ہو گئی۔ اب زہر ہے جو گھر تھے کچے ان کے وہ گر گئے، اب کیا بنائیں؟ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کپڑوں کا ہمارا گزارا ایک سوٹ میں بھی ہم کر لیں گے، ہمیں اللہ کے لیے کھانا دے دو، ہم بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، جب آپ کے بچے سوتے ہیں تو پیٹ بھر کے سوتے ہیں، اور کئی علاقے وہاں ایسے ہیں جن کے بچے رات کو خالی پیٹ سوتے ہیں۔ اور ہماری گاڑی جب گئی، آپ ذرا دیکھیں وہ منظر، اللہ اکبر، ایک بچہ کہتا ہے چاچے دیکھو وہ میرا گھر بھی گرا ہوا ہے، مجھے بھی راشن دے دو۔ تو آپ تصور کریں، ایک آدمی تھا، 5 بچے تھے، مرگی کے دورے سے پڑتے تھے، تو وہ میرے پاس لے کے آئے، ہم سامنے بیٹھے، تو ایک ہی گھر تھا اس کا، ایک ہی کمرہ بنا ہوا تھا اور وہ بھی کچا تھا، تو وہ گر گیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہ تھا، تو اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے ایک ٹنٹ دلوا دو یا کوئی ایسی صورت بنا دو۔ پھر ہم نے الحمدللہ 1-2 ساتھی اور تھے وہاں، ان کو میں نے ترغیب دی، کچھ میں نے کیا، تو ہم نے ان کے کہا، اس کے بعد 18,000 لگے گا میرا بلاکوں کا، وہاں بلاک چلتے ہیں سیمٹ والے، تو وہ بلاک لگیں تو 18,000 کے آئیں گے، 500 بلاک میرے پاس پڑا ہے، 18,000 آپ بندوبست کر لیں۔ تو ہم نے الحمدللہ وہاں کر کے دیا، چلو ایک کمرہ آپ کا تیار ہو جائے اس پر۔ اس لیے مسلمان بھائی وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، میں بڑا افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے پنجاب کے بھکاری وہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں لوگ پہنچے، گاڑیاں بھر بھر کے پہنچے ہوئے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سامان لوٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر گرے، حالانکہ وہاں کے ہیں ہی نہیں۔ اللہ معاف کرے، اندازہ اس حال میں بھی یہ کیفیت ان لوگوں نے بنا دی ہے، اور جو جاتے ہیں نا بغیر کسی تعارف کے، ویسے اپنی گاڑی لے کے چلے گئے تو وہاں وہ لوٹ، وہ کہتے ہیں ان کو کیا پتا وہاں کے مستحق ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ ہے وہاں جا کے لسٹ بناؤ، اور ان گھروں کو دیکھو کہ جس گھر واقعی گرا ہے تو وہاں لسٹ بنا کے ان کے دروازے پر ان کو راشن دو، بھکاریوں کی طرح ان کو نہ دیا جائے، ان کے گھر جا کے پہنچایا جائے، اور 5-10 ہزار جو نقدی ہے ان کو دے دی جائے، نقدی، اور اس ٹائم ان کو راشن کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ اور بھی ہمارا سامان جائے، جو ساتھی اس میں شریک ہونا چاہیں۔ الحمدللہ بہت سارے ساتھی جو گئے، تو اس میں آپ دیکھیں ہم نے اس کی لسٹ بھی بنائی ہے، اور اس کے ساتھ بھائی اسامہ میرے ساتھ تھے، اور ہم کیونکہ گاڑی ہم نے جو کی تھی، سامان ہمارا بڑھ گیا، بڑی مشکل سے گئے، بھائی ظفر صاحب باقی ساتھی بھی ساتھ تیار تھے، تو انشاءاللہ اور سسٹم ہم کوشش کر رہے ہیں، اس میں سب مل کر جتنا جتنا ہے زیادہ کوشش کریں، کوئی گھی لے کر دے، کوئی آٹا لے کر دے، کوئی چینی لے کر دے، اور کوئی نقدی دے، اس طرح ان کو کپڑے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، زیادہ راشن کی ضرورت ہے، یا ان کو تعمیرات کے لیے زیادہ ضرورت ہے، اس میں آپ سب مل کر ان لوگوں کے ساتھ تعاون جتنا جتنا جس سے ہو سکے اپنے حساب سے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان آنے والی آفات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔